کہ گزشتہ روز سے وقفے سے جاری بارش کے بعد موسم انتہائی سرد۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش برسنے کی پیشگوئی کی۔ آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ بارش سے شہر کے فضا بھی صاف ہو گئی۔ موسم کی تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ بتائیے زین۔ آج بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ روز کی مسلسل بارش کے بعد اس وقت شہر لاہور کا جو وہ موسم ہے وہ انتہائی سرد جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شہر لاہور سردی کی لپیٹ میں جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ پچھلے کئی دنوں سے شہر لاہور میں گرمی کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی تھی۔ روز صبح سویرے سورج جو ہے وہ اپنے پورے آب و تاب سے جو ہے وہ چمکتا تھا اور دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت محسوس کی جاتی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں کی بارش کے بعد اور گزشتہ روز کی مسلسل بارش کے بعد شہر لاہور میں گرمی کا جو زور ہے جو ایک مرتبہ پھر قائم ہوا تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت شہر لاہور میں ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت ٹھنڈی اور ہلکی ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اگر کچھ بات کر لیجیے شہر لاہور میں آج رہنے والے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 13 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی شہر لاہور میں وقفے کے ساتھ بارش برسنے کی جو پیشگوئی ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ اس مسلسل بارش کے بعد شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو فضا ہے وہ صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آج جو ہے وہ پچھلے کئی روز اور کئی ماہ کی نسبت آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 128 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شہر لاہور پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ آ چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جو ہے وہ آج اور کل کے روز بھی بارش وقفے کے ساتھ بارش برسنے کی جو پیشگوئی ہے وہ کی گئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ زین۔ لاہور کی فضاؤں پر تسلط جمانے والے بادلوں کی گرفت بدستور قائم ہے۔ شہر میں دن بھر وقفے سے رم جھم کا سلسلہ جاری رہا۔ جمعہ کے روز بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان۔ ہاں تو 2-3 ہفتے پہلے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جانے کے خدشات دل دہلائے دے رہے تھے۔ گندم اور چنے کی فصلوں کے کاشتکاروں کے چہرے بھی اترے دکھائی دے رہے تھے کہ ان فصلوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ پہلے 19 اور 20 فروری کو اچھی بارشیں ملیں اور اب ایک بارشیں برسانے والا نظام رنگ دکھا رہا ہے۔ چند روز پہلے اپنے پر پھیلانے والے سسٹم نے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی اپنا رنگ جمایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب بھر میں بادلوں کا بسیرا ہے، جس کے باعث رم جھم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا دوسرا سپیل جاری۔ سب سے زیادہ اپر مال، مغل پورہ اور چوک ناخدا میں 7 ملی میٹر بارش برسی۔ شہر لاہور میں اوسطاً بارش 3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق موسم کی یہ صورتحال جمعے کو بھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں جدید آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ ART 3 کوچز پر مشتمل بس میں 300 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ سمارٹ اسٹیشن پر بس چند منٹ میں چارج ہو جائے گی۔ ART میں مسافروں کے لیے فاسٹ چارجنگ، وائی فائی، مانیٹرنگ کیمرہ اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس میں بریفنگ۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم۔ ART میں مسافروں کے لیے فاسٹ چارجنگ، وائی فائی، مانیٹرنگ کیمرہ اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ ART بس میں روایتی فیول کے بجائے مکمل سولرائز سسٹم ہوگا۔ 3 مراحل میں 10 شہروں میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت دیگر بڑے شہروں میں ART بسیں چلیں گی۔ ART سمارٹ اسٹیشن پر بس کھڑے چند منٹ میں چارج ہو جائے گی۔ نئے سسٹم کے ساتھ ہر شہر میں فیڈر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ 4 سال میں صوبے بھر میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جدت کا ٹچ دینے کے لیے ہر شہر میں اینڈ ٹو اینڈ نیا ٹرانسپورٹ سسٹم ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ ART سسٹم چھوٹے شہروں میں رہنے والوں کا بھی حق ہے۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کہتے ہیں جب بھی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک پاکستان میں اور دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ANP کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے موقع پر سابق وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں حسن رضا کی رپورٹ میں۔
مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی تنظیم نے مرکزی صدر محمد نواز شریف سے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق سینیٹر اور ANP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد خان نے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ محمد نواز شریف نے زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور کہا پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمام صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے، وہاں کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہزارہ ایئرپورٹ کی فنڈنگ کو PTI کی حکومت میں روک کر منصوبے کو ترک کر دیا گیا تھا۔ ملاقات میں صدر KP، امیر مقام سیکرٹری جنرل جاوید مرتضی عباسی، کیپٹن صفدر اور انوشا رحمان بھی موجود تھے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ وفاقی کابینہ میں توسیع لاہور کے 3 اراکین بھی شامل۔ ایوان صدر میں 10 وزراء اور 11 وزرائے مملکت نے حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ کی مجموعی تعداد 31 ہو گئی۔ اون چودھری کو وزیر مملکت کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ علی پرویز ملک اور رانا مبشر اقبال وفاقی وزیر بن گئے۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر توسیع، 28 نئے اراکین شامل۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب، 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ 3 نئے وزراء ٹریفک میں پھنس جانے کے باعث حلف نہ اٹھا سکے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات براج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھایا۔ ان کے علاوہ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہرکیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجیہ قمر نے بھی بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے نئے 3 مشیر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ نئے مشیران میں پرویز خٹک، توقیر شاہ اور محمد علی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے 4 معاون خصوصی بھی مقرر کر دیے، جن میں ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برقی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کے تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت حلف نہیں اٹھا سکے۔ عمران شاہ نے وفاقی وزیر جبکہ شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھانا تھا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ حکومت اکیلے تمام مسائل کا حل نہیں نکال سکتی، پرائیویٹ سیکٹر سمیت سب کا ساتھ ضروری ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے زیر اہتمام کنونشن کا انعقاد۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اور سابق وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے کنونشن میں خصوصی شرکت کی۔ پلیٹس ہوٹل میں منعقدہ کنونشن کا موضوع ڈسکورس کی نجکاری تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ ہماری ناعاقبت، اندیشی اور نااتفاق ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صرف امن، سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے۔ Pakistan has to be an economic success if we have to justify our creation. ہم نے بارہا اڑان بھری ہے، 3 دفعہ اڑان بھری ہے اور تینوں دفعہ اپنی غلطیوں سے اس اڑان کو کریش کیا۔ اب ہم پھر چوتھی اڑان کے لیے تیار ہیں اور اب ہمیں بحیثیت قوم یہ تہیا کرنا ہے کہ جو انتشار، فساد، گالی گلوچ، آپس کی محاذ آرائی، یہ راستے پنپنے کے نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے نہیں ہیں۔ سابق وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے کہا کہ نجکاری ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے ڈسکورس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، ورنہ جو سرمایہ کار آئے گا اس کا اپنا پیمانہ ہوگا اور خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ بعض کسی ایک آدمی کو وہ بات بھی کرنی پڑتی ہے جو سننی اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایک ایسے ایٹماسفیئر میں یو آر ٹاکنگ کہ لوگ آ کے آپ کی یہ ڈسکورس کے اوپر انویسٹمنٹس کریں اور اس میں پرائیویٹائزیشن میں حصہ لیں، جب آپ نے ان دا لاسٹ 6 months اپنی ساورن انڈرٹیکنگس کو ری رائٹ کروایا ہے فورسفلی، اینڈ دیٹ ٹو when you have not been able to establish anything which was their fault. If somebody was at fault, if somebody had stolen furnace oil, he should have been prosecuted. سیمینار میں انجینئر طاہر بشارت چیمہ، شیخ عامر ضیاء، سید مونس عبداللہ الوی اور ڈاکٹر خاقان مجید نے نجکاری کے فوائد اور نقصانات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ پنجاب میں 10 سال سے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار۔ صوبائی حکومت 1 سال مکمل ہونے کے باوجود بلدیاتی قانون نہ بنا سکی۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن برہم۔ صوبائی حکومت نے 5 بار بلدیاتی ایکٹ
2024 میں ترامیم کا عذر پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے 2025 میں بلدیاتی انتخابات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140T 219 2A اور الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 219 کے تحت الیکشن کمیشن صوبوں میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ صوبائی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا لیکن بلدیاتی ایکٹ تیار نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں 5 بار ترامیم کا عذر پیش کیا، حالانکہ وفاق سمیت 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 3 بار حلقہ بندیاں کی، 2 بار الیکٹورل گروپس کی الائنمنٹ کی۔ بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے باوجود صوبے میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کا کہنا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا حتمی مسودہ پنجاب اسمبلی میں ضروری قانون سازی کے لیے بھجوا دیا۔ قانون سازی مکمل ہوتے ہی رولز بنا دیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ کا کہنا ہے بر وقت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب سنجیدگی سے بلدیاتی انتخابات کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔